رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آج حضور سید الاولیاء سلطان الاولیاء جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی سیاہ لامکانی تفسیر قرآنی شان سلیمانی لال بدخشانی خورشید نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا سالانہ بڑی گیارہویں شریف کے ضمن میں عرس مبارک ہے، اور آج دنیا کے کونے کونے میں آپ سرکار کی گیارہویں شریف کا اہتمام کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. بھلے وہ سلسلہ نقشبندی ہے، وہ سہروردی ہے، وہ چشتی ہے یا قادری ہے، تمام سلسلوں کے اندر آج آپ کی نیاز، آپ کے ذکر کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، اور اسی ضمن میں ہم بھی آج گو کہ یہ محفل یہاں پر ہر مہینے دن 10واں رات 11ویں کو سجائی جاتی ہے. حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں یہ حاضری پیش کی جاتی ہے، اور ہر سال آپ کے نالج میں ہوگا کہ میں اپنی منقبت جون سی ہے بڑی 11ویں شریف والے دن حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جس کا پہلا شعر ہے میری محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی محمد کے نور سے نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی. جی تو ہر سال یہ جان سے ہے، تو پھر آج اس مرتبہ سوچا کہ اس مرتبہ اپنی منقبت پیش کرنے کی بجائے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ ہی کی منقبت کیوں نہ پیش کی جائے آپ کی بارگاہ میں، آپ ہی کی لکھی ہوئی. تمام دوست محبت اور خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سکان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی. عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے، تب میں نے اپنی شراب سے کہا کہ میری طرف لوٹا. سعت ومشت لنحوی فی کہوس فہمت بسکرتی بین الموالی. پیالوں میں ابھری وہ شراب میری طرف دوڑی، جس سے میں اپنے احباب میں نشہ شراب سے سرمست ہو گیا. فقلت للسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی. میں نے تمام کتبوں سے کہا کہ میرے پاس آؤ اور میرے مردوں کے لشکر میں داخل ہو جاؤ.
ذرا سبحان اللہ ویسے کہہ دینا. کیا یہ منقبت میری لکھی ہوئی نہیں ہے، خود حضور غوث اعظم کی لکھی ہوئی ہے. یقیناً وہ سبحان اللہ کہنا سماعت فرما رہی ہوں گی. کون میری لکھی منقبت کی اشعار کے اوپر سبحان اللہ کہتا ہے؟ جی وَهُمُّوا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جَنُودِي فَصَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ مَلَالِي، اور کہا کہ قصد کرو اور پیو کہ تم میرا لشکر ہو، اور مجھ سے عقیدت محکم رکھو، کیونکہ میں ہی ساقی قوم اور تمہارا نگران حال. شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، میرے مست ہونے کے بعد اگرچہ تم نے میرے پیمانے میں بچی شراب پی تو لی، لیکن میرے بلند مرتبے اور قرب کو پھر بھی نہ پا سکے. مقامکم العلا جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی، اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے لیکن میرا مقام آپ سب سے بلند ہے اور ہمیشہ رہے. یہ حضور غوث اعظم غوثوں قطبوں ولیوں کو فرما رہے ہیں. انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، میں قرب الہی میں یکتا اور یگانہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ایک درجے سے دوسرے درجے میں ترقی دیتا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے. انا الباغی واشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اوتی مثالی، جیسے شہباز تمام پرندوں پر غالب ہے ایسے ہی میں تمام مشائخ پر غالب ہوں. کون ہے جس کو میرے جتنا مرتبہ عطا کیا گیا؟ کسانی خلعتم بطراز عزم وتوجانی بتیجان الکمالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خلعت پہنایا جس پر مستحکم عزم کے بیل بوٹے تھے اور تمام کمالات کا تاج میرے سر پر رکھا. وَأَطْلَعْنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي، اللہ تعالیٰ نے اپنے راز قدیم مجھ پر آشکار کر دیے اور مجھے عزت کا ہار پہنایا، اور جو میں نے مانگا وہ مجھے عطا کیا. وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُکْمِی نَافِذٌ فی کل حالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کتبوں پر حاکم بنایا، لہذا میرا حکم ہر حالت میں نافذ اور جاری ہے. فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّی فِی بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِی الزَّبَالِ، اگر میں اپنا راز دریاؤں پر کھول دوں تو دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو جائے اور ان کا نام و نشان ہو جائے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّی فِی جِبَالٍ لَدُکَّتْ وَاخْتَفَتْ بَیْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر آشکار کر دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ایسے ریت ہو جائیں کہ ان میں اور ریت میں کوئی فرق نہ رہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّی فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِی، اگر میں اپنا راز آگ پر ظاہر کر دوں تو وہ میرے راز سے ایسی سرد ہو کہ اس کا بھی نام و نشان نہ رہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّی فَوْقَ مَیْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِی، اگر میں اپنا راز یعنی طاقت مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ کی قدرت سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے. وَمَا مِنْهَا شَهُورٌ أَوْ دَهُورٌ تَمَرُّ وَتَنْقَضِي، لَا عَتَالِي، گزرے ہوئے مہینے اور زمانے
یا جو اب گزر رہی ہیں بلا شبہ میرے پاس حاضر ہوتی ہیں۔ وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَعْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَكْثِرًا جِدَالِي، اور مجھے گزشتہ اور آئندہ واقعات کی خبر دیتی ہیں۔ اے منکر کرامات، کج بحثی چھوڑ، یعنی جھگڑے سے باز آ۔ مریدی ہن وطب وشتہ وبنی وَيَفْعَلْ مَا تَشَاءَ فَالِاسْمُ عَالِي۔ اے میرے مرید، عشق الہی سے سرشار ہو کر خوش رہے، نہ ڈر اور بے باک ہو، خوشی کے گیت گا، جو چاہے کر میرا نام بنا دے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی اطعنی رفعتا نلت المنالی۔ اے میرے مرید، کسی سے نہ ڈر، اللہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے رفعت عطا کی جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا۔ قبولی فی السماء والارض دکت وشعوث السعادت قد بدالی۔ میرے نام کے ڈنکے آسمان اور زمین میں بجائے جاتے ہیں، اور نیک بختی کے نقیب میرے لیے ظاہر ہو رہی ہیں۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میری ملک اور حکومت میں ہیں۔ میری روحانی حالت میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے مصفا تھی۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعان کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف نظر دوڑائی، وہ میری آنکھوں میں رائی کے دانے کے برابر سما گئے۔ درست العلم حتی صرت خطبہ ونلت السعادہ من مولا الموالی۔ میں علم کو درست پڑھ کر کتب ہو گیا، اور یہ سعادت میں نے اللہ تعالیٰ کی امداد سے حاصل کی۔ رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کالعلی۔ میرے مرید موسم گرما میں روزہ رکھتی ہیں، اور وہ اس عبادت کی روشنی کی بدولت راتوں کی تاریکی میں موتیوں کی طرح چمکتی ہیں۔ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَعِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن میرا مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کمال کے بدر کامل ہیں، ان کے قدموں کے اوپر ہونا ہے۔ نبی ہاشمی مکی حجازی هو جدی بہی نلت الموالی۔ نبی مکرم ہاشمی مکی حجازی میرے جد اعلیٰ ہیں، جن کی بدولت میں نے اس بزرگی کو پایا۔ مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال۔ اے میرے مرید، کسی سرکش سے نہ ڈر، میں لڑائی میں اولو العزم اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں۔ انا الجیلی محی الدین اسمی وعلانی علی رأس الجبال۔ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، میرے فیض کے نشان پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ انا الحسنی والمقدہ مقامی وأقدامی علی عنق الرجال۔ میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں، میرا خاص مقام ہے، میرے قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہیں۔ وعبد القادر المشہور واسمی وجدی صاحب العین الکمالی۔ اور عبد القادر میرا نام مشہور ہے،
میرے جد امجد کے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ کمال کے مالک سکھان حبک عصات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی. یہ وہ منقبت ہے جو حضور غوث اعظم نے اپنی شان میں خود لکھی، اور میں نے آپ کو اس کے 30 کے 30 اشعار سنا دیے اور ترجمے کے ساتھ سنا جی. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بے شمار تقریریں اور بیانات سنتے ہوں گے جس میں آپ کے فضائل اور آپ کی شان بیان ہوتی ہوگی. آپ کے مقام اور مرتبہ اس کے بعد اور کوئی کیا بیان کرے، فقط صرف حاضری لگوانے کی نیت سے جو کلام ابھی ہم نے سن لیا، اس کے بعد کوئی اور کیا آپ کے فضائل بیان کرے گا جو آپ نے اپنی حقیقت اور بزرگی کو خود ہمارے سامنے بیان کر دیا، خود ہمارے سامنے بیان کر دیا. آپ تو ان بزرگوں میں سے ہیں جن کے نام کو بھی غوثوں، کتبوں، ابدالوں، قلندروں نے جن کے نام کو اپنا وظیفہ بنایا، جن کے نام کو اپنا وظیفہ بنایا ہے. معلوم ہوا کہ ناموں کے اندر بھی اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، ناموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہوئی ہے. بعض نام ایسے ہیں جن ناموں کا ورد اور وظیفہ بڑی بڑی مشکلیں اور بڑی بڑی پریشانیاں اور بڑی بڑی تکلیفیں جو سی ہیں وہ حل کر دیتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ حدیث پاک میں جی آپ دیکھیں اللہ کے بندوں کے نام جو ہیں یہ مشکلات کو دور کرتی ہیں، بیماروں کو صحت اور تندرستی بخشتی ہیں. جیسا کہ ابن ماجہ، طبرانی، بہقی شریف میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، ایمان نام ہے دل سے پہچاننے کا، زبان سے اقرار کرنے کا اور ارکان پر عمل کرنے کا. اسلام نام ہے. اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو سلط حروی، آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی جو سند ہے نا، سند یعنی اس راوی نے اس راوی سے اس کو روایت کیا، اس راوی نے اس راوی سے روایت کیا، اس راوی نے اس راوی سے اس کو روایت کیا، اس راوی نے اس راوی کو اس راوی سے حضرت ابو سلط حروی نے حضرت امام موسیٰ کاظم سے، امام علی رضا سے، امام موسیٰ کاظم، یہ جو سند ہے اس حدیث کی جو سند ہے. اب اس حدیث کی سند میں جو نام آتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا حضرت ابو سلط حروی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی جو اسناد جو سند ہے، یہ جو 7 نام میں نے آپ کے سامنے لیے، حضرت علی، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، یہ 7 نام آپ فرماتے ہیں ابو سلط حروی اگر کسی پاگل کے اوپر پڑھ کر دم کر دیے جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر کسی پاگل کے اوپر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو وہ پاگل ٹھیک ہو جائے گا. جی یہ میں نے آپ کو مثال صرف اس لیے دی کہ حضور غوث اعظم کا ذکر شروع ہوا تو ناموں کے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. آپ دیکھیں تمام سلسلوں کے اندر تہجد کے وقت
نماز تہجد کے بعد شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے. ہاں کون کون شجرہ شریف پڑھتا ہے تہجد کے وقت؟ کتنے ہاں میں خود بھی پڑھتا ہوں بلا ناگا جی. اور 2 مرتبہ پڑھتا ہوں، ایک دفعہ سادہ ناموں کے ساتھ اور ایک دفعہ منظوم جو نظم کے اندر ہے. تو تمام قادریہ سلسلہ ہو، چشتیہ سلسلہ ہو، نقشبندیہ ہو، قادریہ ہو، رضویہ، تمام سلسلوں میں جو خاص پرانے بزرگ اولیاء بابے یہ جن سے ہیں تہجد کے نفل پڑھ کر شجرہ شریف ضرور پڑھیں جی. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تہجد کے وقت شجرہ شریف کا پڑھنا ہے جی، اس میں کیا، اس میں بندگان خدا کے ناموں کا ورد کیا جاتا ہے. بندگان خدا کے ناموں کا ورد کیا جاتا ہے اور ان ناموں کی برکت سے خدا سے دعا کی جاتی ہے، خدا سے دعا کی جاتی ہے. اسی طرح بزرگوں نے جیسے اصحاب کہف کے بے شمار ان کے صرف ناموں کی جو وظائف کتابوں میں لکھی ہیں وہ کیسے کیسے کمال کے وظائف ہیں. وہ جو بنی اسرائیل کی نبیوں کی امت کے ولی تھے جی، ان اصحاب کہف کے ناموں کے اندر تو پھر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام کا یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی جی. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا سب پڑھیں ایک دفعہ، یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی جی شیخ اللہ. یہ جو عمل ہے، یہ جو نام مبارک ہے، اس کو اولیاء کرام نے نہ صرف بطور وظیفہ پڑھا ہے بلکہ اس کو بزرگان دین نے اسم اعظم بھی فرمایا. بزرگوں نے فرمایا یہ اسم اعظم ہے، یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. مفسر قرآن شیخ الحدیث فیض احمد اویسی صاحب فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عقیدت اور محبت کے ساتھ جو بھی حضور غوث اعظم کے صرف نام کا ورد کرتا ہے اس کی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور دشمن ان کے تباہی کے گھاٹ اترتے ہیں، تباہی کے گھاٹ. میرے حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی منقبت میں فرماتے ہیں، اودا لقب تے غوث العظم ہے پر نام اسم اعظم ہے، سب درد تے دکھڑے ٹل جاون اور نام وچ اے تاثیر ہے، اور نام وچ اے تاثیر ہے. حضرت میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ جی، ان کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ مغرب کے بعد عشاء تک اس کی تسبیح پڑھا کرتے تھے حضور غوث اعظم کے نام، یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی. نزہت الناظرین شیخ ابو عبداللہ نعمان وہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر کے دوران اپنے قافلے سے بچھڑ گیا. چٹیل میدان تھا، بندہ نہ بندے کی ذات تھا، اور ایک خوف تھا اور دہشت تھی اور خوف و ہراس اور پیاس اور بھوک کی شدت. وہ فرماتے ہیں کہ میں مایوس ہو گیا، مجھے ایسے لگا میں قافلے سے بچھڑ چکا تھا کہ میں مر جاؤں گا، اور میں موت کے لیے تیار تھا کہ بے قراری کے عالم میں میں نے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر میں نے ایک دم میری زبان سے نکلا، یا محمد انا مستغیث بک، یا محمد یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں فریاد چاہتا ہوں، میری مدد فرمائیے.
اب وہ جو بزرگ ہیں شیخ ابو عبداللہ نعمان، وہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے بے قراری میں یہ الفاظ نکل رہے تھے، یا محمد یا محمد انا مستغیث بک، یا محمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اچانک اس ریگستان میں اور اس بیابان میں، اس چٹیل میدانوں کے اندر مجھے کسی نے میرا ہاتھ پکڑا، جس سے اس ہاتھ کو پکڑنے سے کہ جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑا، ایک دم جو میرے دل میں خوف اور دہشت اور وحشت تھی وہ ساری ختم ہو گئی، اور پیاس کی شدت بھی ختم ہو گئی، اور میری بھوک بھی ختم ہو گئی، اور میری گھبراہٹ بھی دور ہو گئی۔ اور اچانک جب میں نے غور کیا کہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑا، بھوک بھی ختم، دہشت بھی ختم، ڈر خوف بھی ختم، پیاس بھی ختم، تو میں نے دیکھا سامنے میرا قافلہ ہے، میرا قافلہ جا رہا تھا، سامنے میرا قافلہ تھا جی۔ اور اتنے میں جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، اور صرف اتنا فرمایا، جو ہمیں پکارتا ہے یا فریاد کرتا ہے ہم اسے محروم نہیں رکھتے، جو مجھے پکارتا ہے یا فریاد کرتا ہے ہماری بارگاہ میں ہم اسے محروم نہیں رکھتے۔ تو اس نے کس کو پکارا تھا؟ یا محمد یا محمد انا مستغیث بک یا محمد۔ تو جو ہمیں پکارتا ہے یا فریاد کرتا ہے ہم اس کو خالی یا محروم نہیں رکھتے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ نعمان آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا اور جاتے وقت کہ اب وہ جا رہی، مجھے صرف ان کی اتنی آواز آئی کہ جو ہمیں پکارتا ہے ہم اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں، ہم اس کو خالی نہیں چھوڑتے، تو میں سمجھ گیا کہ آپ تاجدار دو جہاں، شخص سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھ گیا، کیونکہ اس وقت میرا قافلہ ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا، اور جنہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا تھا میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے اور وجود سے ایسا نور نکل رہا تھا جس نور نے اس پورے جنگل کو نورانی کر دیا، اس پورے جنگل کو نورانی کر دیا تھا۔ اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود تشریف لاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے، وہ خود تشریف لاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے۔ سید شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ انہی کا دیکھ لیجئے جی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم کی یہ شان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو کوئی پکارے آپ کے نام کی کیا برکت ہوگی۔ اس ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی یا کی ندا سے پکارنا شرک ہے، یا کی ندا سے پکارنا بدعت ہے، مگر یا کی ندا سے اولیاء کرام بھی حضور کو پکارتے رہے، ائمہ اعظام بھی حضور کو پکارتے رہے، ائمہ اہل بیت اعظام بھی حضور کو یاد کرتے رہے، صحابہ کرام بھی حضور کو یاد کرتے رہے، تابعین نے بھی یا کی ندا سے، اور اولیاء کرام اور بزرگان دین نے بھی یا کی ندا سے، اور ہم بھی حضور کو یا کی ندا سے۔ سید شرف الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، یا کرام الخلق مالی من علوز بہی سواک عند حلول
للحادث الأمامي. اے بہترین مخلوق، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ مصیبت کے وقت جس کی میں پناہ لوں. اور میں کس کی پناہ لوں یا رسول اللہ؟ کہ مصیبت کے وقت. اور امام سید شرف الدین بصری کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ان کو فالج ہو گیا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے صحابہ کرام کے ساتھ، خواب میں دیکھا کہ حضور نے ان کے اوپر اپنی چادر اڑا دی ہے. جس کے اوپر حضور اپنی چادر اڑا دیں، چادر اڑا دی ہے جی. اور صبح جب خواب سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فالج بھی ختم ہو چکا ہے اور جو چادر حضور نے خواب میں اڑائی تھی وہ اوپر موجود ہے. یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جن سے آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ بھی فرماتی ہیں اپنے قصیدے کے اندر کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ آپ نے کیا، آپ یہ دیکھیے مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، وہ کیا لکھتے ہیں؟ مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کا، کوئی حامی کا. مولانا محمد اشرف علی تھانوی، انہوں نے لکھا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ انی لم اکون وقانتی العظام. اے اللہ کے رسول میری مدد کو پہنچیے کیونکہ میں نقصان رسیدہ ہوں، بڑے بڑے درباروں پر گیا ہوں مگر میری مدد نہیں ہوئی، اب آپ میری مدد کو پہنچیے. بتائیے جی. دیوبندیوں کے امام اور پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی جو ہے وہ خود حضور کو یا رسول اللہ کی ندا سے پکار رہے ہیں، وہ خود حضور کو یا رسول اللہ کی ندا سے پکار رہے ہیں جی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جی، آپ فرماتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضا کا وختامی و بہما کا. اے پیشواؤں کے پیشوا، میں دلی کثرت سے آپ کے حضور آیا ہوں اور آپ کی رضا اور مدد کا امیدوار ہوں اور میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ ہم نے بغداد شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری دی اور الیگزینڈریا کے اندر ہم نے امام سید شرف الدین بصری کے مزار پر بھی حاضری دی، جن کا میں نے آپ کو اس سے پہلے واقعہ سنایا جی. اسی طرح امام زین العابدین، آپ فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس وید الظالمین فی موکب المصدہم. امام زین العابدین بھی حضور کو یا کی ندا سے پکار رہے ہیں، حضور کو یا کی ندا سے پکار رہے ہیں امام زین العابدین جی. اسی طرح یہ چند واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے یا کی ندا سے پکارنے والے جو ان سے ہیں جی. تو اب ایک واقعہ حدیث پاک کا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک شخص ان کے پاس ان کے دربار میں گیا ان سے ملنے کے لیے، لیکن حضرت عثمان غنی نے کوئی توجہ نہ فرمائی، نہ درباریوں نے اس کی کوئی توجہ فرمائی، وہ مل نہ سکا حضرت عثمان غنی سے۔ ایک دفعہ گیا، 2 دفعہ گیا، 3 دفعہ گیا جی۔ تو ایک دن وہ بندہ جو تھا وہ حضرت عثمان ابن حنیف کے پاس ان کے پاس بیٹھا ہوا، تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس طرح وہاں گیا تو حضرت عثمان ابن حنیف نے ان کو ایک عمل بتایا۔ انہوں نے کہا تم 2-3 دفعہ دربار میں گئے ہو، تمہاری سنوائی نہیں ہوئی، تم ایسا کرو کہ مسجد میں جاؤ، تازہ وضو کرو، 2 نفل پڑھو اور یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذی لتقضی لی اللہم فی شفیع الفیش۔ یہ جا کر دعا کرو اور پھر جاؤ اور دیکھو کہ اب تمہیں دربار میں کوئی حضرت عثمان غنی سے ملواتا ہے یا نہیں ملواتا۔ اس بندے نے کیا کیا کہ اس نے تازہ وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور اس نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد، اور یہ دعا پڑھ کے وہ حضرت عثمان غنی کے دربار پر گیا۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچتا ہے، دربان ایک دم اس کا بازو پکڑتا ہے اور سیدھا جا کر حضرت عثمان غنی کے پاس بٹھا دیتا ہے، اور حضرت عثمان غنی اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کس کام سے آئی ہو؟ وہ اپنی حاجت بتاتا ہے، فوراً اس کی حاجت پوری فرماتی ہے، اس کی جو بھی حاجت سوال مدد فرماتے ہیں، اور اس کو فرماتے ہیں پھر بھی کبھی آنا ہو تو آ جانا، پھر بھی کبھی آنا ہو تو آ جانا۔ تو وہ بندہ واپس حضرت عثمان ابن حنیف ان کے پاس جب آتا ہے کہ یہ آپ نے مجھے بڑا کمال عمل جو سے وہ بتا دیا، تو حضرت عثمان ابن حنیف جو ہیں وہ فرماتے ہیں اصل میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا آ گیا، اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے میری آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ عمل بتایا کہ تم مسجد میں جاؤ، تازہ وضو کرو، 2 نفل پڑھو اور یہ دعا مانگنا وہاں پر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تیری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد، کیا کہنا؟ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذی لتقضی لی اللہم اشفع فی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کے ذریعے سے، میں نے آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری فرما دے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ جی اس نے کیا کہا؟ یا محمد انی اتوجہ، اے یا محمد۔ جی تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر سامنے موجود تھے، اس لیے حضور، اچھا اگر حضور نے سکھایا تو کیا جب اس نے جا کر اپنے علاقے میں مسجد میں پڑھی تو وہاں حضور سامنے موجود تھے؟ جی اور پھر اگر چلو اس وقت حضور موجود بھی تھے تو پھر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عثمان بن حنیف کے پاس حضرت عثمان
حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں وہ بندہ گیا، اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہوئے تھے نا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ طریقہ سکھایا کہ اگر کوئی بندہ کسی مشکل، کسی تکلیف اور پریشانی کے اندر مسجد میں جا کر تازہ وضو کرے اور 2 نفل پڑھے اور پھر یہ دعا کرے. اچھا، اور وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن حنیف کہ اس بندے نے، اور مختلف روایات اور احادیث کے اندر ہے کہ اس بندے نے جب جا کر اپنے علاقے میں گیا، اس مسجد کے اندر اس نے تازہ وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد اس نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجت حاضی لتقضی لی اللہم فیش. اس نے جب یہ دعا کی تو محدثین اور راوی فرماتے ہیں کہ ابھی دعا مانگ کر وہ کھڑا نہیں ہوا تھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی واپس آ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اسقالنا. یا رسول اللہ میں غموں میں ڈوبا ہوں، میرے ہاتھ کو پکڑ لیجیے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اسقالنا یا رسول اللہ. تو شیخ ابو عبداللہ نعمان کیا فرماتے ہیں، میں نے اس جنگل کے اندر کیا ندا کی، یا محمد یا محمد انا مستغیث بک یا محمد، میری مدد کو پہنچیے. تو اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے. جی، اب تو سلطان الانبیاء غلاموں کی خبر رکھتی ہیں، تو سلطان الاولیاء بھی تو آپ کے شہزادے ہی ہیں نا، آپ ہی کے شہزادے ہیں. آل نبی اولاد علی دیوا سید گیلانی، آل نبی اولاد علی دیوا سید گیلانی، دستگیر جنہاں دا دادا کون تنہاں دا ثانی. دستگیر جنہاں دا دادا کون تنہاں دا ثانی. میں اکثر 2 واقعات سنایا کرتا ہوں دوستوں کو، اگر آپ کو یاد ہو، ایک ادریس صاحب کا اور ایک اور صاحب کا. 1992 کا اپنا ذاتی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایک رات صبح آصل سے پانڈو کی گھر جا رہا تھا، تو راستے میں مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. 1992 کا واقعہ ہے، رات کا وقت تھا، صبح آصل سے پانڈو کی اپنے گھر جائے تو راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا. انہوں نے مجھے پکڑ لیا، بلکہ انہوں نے مجھے لوٹ لیا اور میرے ہاتھ پاؤں جون سے
وہ باندھ کر انہوں نے مجھے کھیتوں میں پھینک دیا۔ تو کہتی ہیں میں دل ہی دل میں نا حضور غوث اعظم سے فریاد کرنے لگا۔ میں دل ہی دل میں، جی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جس کا جدھر وہ تعلق وہ ادھر اسی کو یاد کرتا ہے۔ ہاں چھوٹا بچہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، ذرا سا روئے یا تکلیف ہو یا دودھ نہ ملے اپنی ماں کو، مرید اپنے پیر و مرشد کو یاد کرتا ہے، امتی اپنے نبی کو یاد کرتا ہے۔ فرماتے میں دل ہی دل میں جب انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تو اور انہوں نے مجھے لوٹ لیا، جو میرے پاس پیسے تھے، اور مجھے وہاں کھیتوں کے اندر پھینک دیا۔ رات کا وقت، اندھیرا، اب وہ آپس میں نا باتیں کرنے لگی، آپس میں باتیں کرنے لگی۔ تو کہتے میں نے نا ان کی آواز سنی، ان میں سے ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ یار کہیں اس نے ہم میں سے کسی کو پہچان تو نہیں لیا، کہیں اس نے ہم میں سے کسی کو پہچان تو نہیں لیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ قریب کے ہی لوگ تھے۔ یہ جو ڈاکو لٹیرے یہ بعض اوقات قریب کے لوگوں میں سے نکل آتے ہیں جو سے جی۔ تو دوسرا بندہ کہنے لگا نہیں نہیں اس نے نہیں پہچانا۔ تیسرا کہنے لگا نہیں کہیں اس نے ہمیں پہچان نہ لیا ہو۔ ایک پہلے والا بندہ بولا چلو اگر اس نے پہچان بھی لیا ہے تو گولی مارو، قصہ ختم کر دو۔ کہتے میں سن رہا ہوں جی، میں سن رہا ہوں۔ اچھا اب بندے کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہوں اور اس کے سامنے ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہو کہ چلو یار گولی مار دو، قصہ ختم ہے۔ اب وہ بندہ دل ہی دل میں حضور غوث اعظم کو پکارے، یا حضرت غوث اعظم، یا حضرت۔ اب جب سنا کہ ہیں اس کو گولی مار دو، یا حضرت غوث، یا حضرت غوث، یا حضرت غوث اعظم، یا حضرت غوث اعظم۔ تیز ہو گیا نا، تیز ہو گیا وہ حضرت غوث سے اس سے پہلے کہ گولی مارتے ہیں آپ آج نہیں جلدی کر دیں، میری مدد کر دیں۔ ہاں آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یار اس کو گولی مارو، اس کا قصہ ختم کر دو، اتنا انہوں نے کہنا تھا تو میں تو اب ڈر گیا۔ اور بندہ راوی اس واقعے کا بھی زندہ ہے، اللہ اس کو عمر لمبی دے جی، اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں کہتے میں نے نا پکارا، میں نے ایک دم جتنی میری طاقت تھی نا، میں نے کہا شاید وہ میرے دل کی آواز نہیں سن رہے تو شاید میری زبان کی آواز سن لیں، دل کی آواز بغداد تو شاید زبان کی آواز میری بغداد پہنچ جائے۔ ہاں مگر پتہ نہیں تھا کہ دل کی آواز پہلے وہاں پہنچ چکی ہوئی ہے۔ ہاں فرماتی ہیں کہ میں نے نا ایک دم پوری آواز لگائی اور میں نے پکارا، میں نے کہا یا حضرت غوث اعظم، کیا آپ اس وقت پہنچو گے جب یہ مجھے گولی مار دیں گے؟ جب یہ مجھے گولی مار، اس وقت آپ پہنچیں گے یہاں پر میری مدد کو؟ میں کس وقت؟ میں نے بزرگوں سے سنا جو آپ کو مشکل میں پکارتا ہے آپ اس کی مشکل کو پہنچتے ہیں، تو آپ اس وقت پہنچیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ میری رسیاں خود بخود کھل گئیں اور کسی نے مجھے پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کر دیا اور مجھے ایک آواز آئی، ہم پکارنے والے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ کہتی میری خود بخود رسیاں کھل گئیں اور کسی نے مجھے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور آواز مجھے ایک آئی کہ ہم پکارنے والے کی پکار کو پہنچتے ہیں۔ کہتے بس پھر کیا تھا؟ کہتے میں نے دوڑ لگا دی۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میری ایک دم رسیاں کھل گئی، میں کھڑا ہو گیا، وہ تھوڑی دور بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کہتے میں نے دوڑ لگا دی۔ کہتے وہ چاروں نے وہ چلائے اور انہوں نے کہا رک جاؤ ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو اونچی آواز میں کہا اب تمہاری گولی نے میرے پر اثر نہیں کرنا، میرے غوث پاک آ گئے، میرے غوث پاک آ گئے جی۔ اور فرماتی ہیں کہ سونے پر سہاگا یہ کہ میری جان بھی بچ گئی، وہ سارے ڈاکو اسی رات پکڑے گئے اور میرا جو انہوں نے سارے پیسے لوٹے تھے وہ مجھے واپس مل گئے۔ جب بھی کسی نے کہیں سے پکارا وہ دیکھو وہ آیا وہ نبی کا دلہا۔ دیکھیں
آپ کتابوں میں واقعات پڑھتے ہوں گے ان راویوں کے جو راوی ابھی موجود نہیں دنیا میں. میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا اس کا راوی یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. یہ سفید داڑھی والا بابا یہ بھی زندہ ہے اور اللہ اس کی عمر لمبی فرمائے, اس کو برکت دے. جی تو استمداد اولیاء جو ہے, اولیاء کرام کا مدد کو پہنچنا, اس کا تو پھر قائل, پھر یہ بابے اور بزرگ اولیاء جو ہیں یہ اپنے تو کیا یہ چاہیں تو غیروں کو بھی قائل کروا دیں. جی غیر مقلدین کا امام مولوی صدیق حسن خان بھوپالی, غیر مقلدوں کا امام مولوی صدیق حسن خان بھوپالی, وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا, راستے میں ایک ندی تھی جس کے اندر بہت پانی کے اندر طغیانی تھی, اور کہتے ہیں میں اپنی سواری سمیت جن سے میں اس ندی کے اندر گر گیا, اس ندی میں گر گیا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا مرنے کا, میرا ڈوبنے کا مرنے کا وقت آ گیا. ندی میں بڑی طغیانی تھی اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں ڈوب رہا تھا. مولوی صدیق حسن خان, ساری عمر تو یہ حدیث بھلے یاد نہ آئی, اور یاد آئی تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا, اور اگر یاد آئی تو بدعت اور شرک کے فتوے لگا دیے ہوں گے. اب مرتے وقت وہ حدیث یاد آئی, یار حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی بندہ کسی جنگل, بیابان یا کسی ایسی جگہ کے اوپر کسی مصیبت میں پھنس جائے تو وہ یہ آواز لگائے, آئینونی یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو میری مدد کو پہنچو, اے اللہ کے بندو میری مدد کو پہنچو. جی وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مرنے کے قریب تھا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی, تو میں نے فوراً آواز لگائی, آئینونی یا عباد اللہ. میں ڈوب رہا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو میں کنارے پر زندہ سلامت موجود تھا. جب ہوش آیا تو میں زندہ سلامت کنارے پر موجود تھا. جی تو اولیاء کرام نے بھی عجیب شان پائی ہے, بھلے منکر کو رسوائی ہے مگر ان کا صدقہ اس کی بھی شنوائی ہے, بھلے منکر کو رسوائی ہے مگر جب ان کا صدقہ دینے پر آ جاؤ تو پھر ان کی بھی شنوائی ہے, پھر ان کی بھی بات کو سن لیا جاتا ہے. جی تو غوث اعظم, آپ تو تمام غوثوں قطبوں ابدالوں کی بادشاہ ہیں. غوث اعظم کی تو شان وراء الورا, اپنی سے مدد مانگنے والوں کی مدد کو پہنچتے ہوں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین میں شاہ عبد الرحیم کا واقعہ بیان کرتے ہیں. جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم کا واقعہ بیان کرتی ہیں, اور الحمدللہ میں نے دلی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مزار پر بھی حاضری دی ہے اور حضرت شاہ عبد الرحیم کے مزار پر بھی, حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے مزار پر بھی حاضری دلی کے اندر. جی وہ شاہ اپنے والد کا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں, اپنے والد کا. جی وہ واقعہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد جو ہے نا وہ ایک دفعہ کہیں پر جا رہے تھے, چل رہے تھے نا, کہیں جا, تو ہوتا ہے نا بندہ راستے میں کچھ اشعار گنگناتا چلا جاتا ہے, نعت شریف کے اشعار پڑھتا جاتا ہے یا کسی منقبت کی اشعار پڑھتا ہے. تو میرے والد جو ہیں وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی کی کلام میں سے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے, شیخ سعدی شیرازی کے کلام میں سے. جی اب حضرت شاہ عبد الرحیم جو ہیں آپ بزرگ ہیں 1131 ہجری کے,
اور شیخ سعدی شرازی جو ہیں آپ بزرگ ہیں 691 سن ہجری کے، 691، تو تقریباً 300 سال کا تو فرق ہو گیا نا جی۔ ان کا وصال 350 سال پہلے ہوئے، 350 سال پہلے ان کا وصال ہوا۔ کن کے وصال سے؟ شاہ عبد الرحیم کے وصال سے 350 سال پہلے شیخ سعدی شرازی کا آپ کا وصال ہوا۔ کتنا وقت درمیان میں ہوا؟ 350 سال۔ تو شاہ عبد الرحیم دلی کے اندر کہیں جا رہے تھے تو وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ جز یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہرچے بکوئی بطالت است۔ محبوب کی یاد کے علاوہ اے سعدی تو جو کچھ کر رہا ہے سب عمر کو ضائع کر رہا ہے۔ راز عشق کے علاوہ جو کچھ سیکھ رہا ہے سب باطل کر رہا ہے، سب باطل جا رہا ہے۔ سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق۔ دوست کے علاوہ، اپنے دوست اور محبوب کے علاوہ دل کی تختی سے ہر چیز کو دھو دے۔ ماں سوائے تیرے دوست اور محبوب کے تیرے دل کی تختی پر اور کوئی نام یا تصویر نہ ہو۔ علمی کے راہ حق ننمائے جہالت است۔ وہ علم جو کہ حق کا راستہ نہ بتائے وہ جہالت ہے، وہ جہالت ہے۔ جو محبوب کا راستہ نہ بتائے، جو دوست کی تصویر نہ دکھائے۔ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم یہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہی ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی شعر بھول جاتا ہے، ہوتا ہے نا، بندہ کوئی شعر بھول جاتا ہے۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں شعر، اچھا یار وہ اگلا مصرع کیا تھا، کوئی دوست بتا دیتے ہیں کہ اگلا مصرع یہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ جا رہے تو آخری مصرع بھول گئے۔ اب آخری مصرع یاد کر، یار آخری مصرع ہوتا ہے نا بندہ ذہن پہ زور، یار یہ آخری مصرع بھول گئے، اب کیا کریں؟ بڑے پریشان، دل میں نا آخری مصرع کو دل کے اندر۔ تو اتنے میں دیکھا کہ ایک بزرگ پاس کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، ایک بزرگ جن سے، تو انہوں نے عبد الرحیم کو، حضرت شاہ عبد الرحیم، اور یہ واقعہ لکھا کس نے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، یہ بھی سمجھ لیں اس بات کو۔ تو وہ حضرت شاہ عبد الرحیم کی طرف اشارہ کر کے آپ فرماتے ہیں عبد الرحیم، وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحیم یہ بتاؤ تم کس کی اشعار پڑھ رہی ہو؟ تو میں نے کہا حضرت میں شیخ سعدی شرازی کی اشعار پڑھ رہا ہوں۔ تو نہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ عبد الرحیم آخری مصرع جو ہے نا وہ یہ ہے، علمی کے راہ حق ننمائے جہالت است۔ آخری شعر، آخری مصرع یہ ہے۔ تو میں ان کو دیکھتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں کہ یار میں تو دل میں گنگنا رہا تھا، ان کو کیسے پتا کہ میں شیخ سعدی کا کلام پڑھ رہا ہوں؟ ہاں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں شیخ سعدی کا کلام پڑھ رہا تھا، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں اس کا چوتھا مصرع بھولا ہوں۔ مجھے چوتھا مصرع نا میرے کان میں بتایا یہ مصرع ہے، اور مصرع سعدی کا یہ ہے شعر۔ تو کہتے میں اسی میں حیران کہ یار یہ کون بزرگ ہیں جو مجھے چوتھا مصرع۔ تو اتنے میں وہ ذرا آگے چلے گئے، تو میں نے ان کو آواز دی، اتنے میں وہ اور آگے چلے گئے۔ میں حضرت اپنا نام تو بتاتے جائیے، آپ ہیں کون، آپ ہیں کون؟ تو فرمانے لگے عبد الرحیم کلام کس کا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے میں تو شیخ سعدی شرازی کا کلام پڑھ رہا تھا۔ تو فرمانے لگے فقیر کو ہی سعدی شرازی کہتے ہیں۔ میں شیراز سے قبر سے تجھے تیرے چوتھا مصرع بتانے آیا تھا جو تو مصرع بھول گیا تھا پڑھنا۔ تو شیخ سعدی شیرازی کا مزاج کام کرے بغداد میں، واہ، بغداد میں حافظ محمد صاحب فرما رہے ہیں بغداد میں کوئی اور دوست، کہاں ہے ان کا مزاج؟ شیراز میں، ایران میں کوئی اور دوست، کہاں ہے ان کا مزاج؟ ہاں، شیراز میں ان کا مزاج، ایران کے شہر شیراز میں،
شیراز میں، اور بندہ ناچیز نے وہاں پر بھی حاضری دی۔ شیخ سعدی شیرازی کی مزار ایک بڑے خوبصورت باغ کے اندر ان کا مزار ہے، ٹکٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے اندر جانے کے لیے۔ شیخ سعدی شیرازی کا مزار بھی وہیں ہے شیراز میں، اور حافظ سعدی شیرازی کا مزار بھی شیراز کے اندر ہی ہے، دونوں کے مزار میں۔ اب آپ مجھے بتائیں 350 سال کا فرق، 350 سال کا 350 سال کا فرق ہے۔ سعدی شیرازی قبر کے اندر سے اللہ کے ولیوں کو یہ طاقت حاصل ہے، وہ جس کی چاہیں مدد کو پہنچ جائے۔ تو حضور غوث اعظم نہ پہنچتے ہوں گے، تو تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے۔ کون کون ان کو جانتا ہے؟ سارے جانتے ہیں کم و بیش۔ ان کا مزار شریف کہاں پر ہے؟ وہاں کس کس نے حاضری دی ہے؟ ساروں نے کم و بیش۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری جی، ان کا مزار، ان کے پاس نہ ایک وہابی آ گیا، ان کے پاس ایک وہابی آ گیا، تو وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی جی، اس کے پیروکار جی وہابی، عبد الوہاب سے وہابی، لیکن ہم تو بھی ان کو ان کے بزرگوں کے نام سے پکارتے ہیں نا کہ ایک وہابی آ گیا، ایک وہابی، مگر اگر آپ کسی کو کہیں کہ یار وہ ایک وہابی آ گیا، اور اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کہا کہ وہابی آ گیا، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو پیار کرے گا؟ آپ سے لڑنا شروع کر دے گا، اوہ مجھے وہابی کہا، مجھے وہابی کہا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ہمیں کوئی قادری کہے تو ہمارے اندر جان پڑ جاتی ہے، ہمیں کوئی سور وردی کہے تو ہمیں قرار آ جاتا ہے، ہمیں کوئی چشتی کہے تو ہمیں سکون مل جاتا ہے، ہمیں کوئی نقش بندی کہہ دے تو ہمیں آرام ملتا ہے۔ میرے نام کے ساتھ کوئی بندہ یوسفی نہ لگائے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بابا جی کا نام جس ہاتھ میں یہ ہاتھ دیا، جن کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالا ہے، میرے نام کے ساتھ محسن منور کے ساتھ کوئی یوسفی نہ لگائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں تک ان کو کوئی وابی کہہ دے تو یہ ایک دم لڑنے بیٹھ جائیں گے کہ لو جی ہمیں وابی کیوں کہہ دیں، حالانکہ ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں قرار آتا ہے۔ حاجی خواجہ قطب فرید، پہلا مصرع کیا؟ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ قطب فرید۔ جان کو قرار آتا ہے نا۔ میں نے میلاد کے پر آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، ایک جگہ قوالی ہو رہی تھی، قوال نے شعر پڑھا، قوال نے شعر پڑھا، اس نے کیا شعر پڑھا؟ جاب دے جاب دے جاب دے فائدہ گفتن بسیار چیز، جاب دے جاب دے جاب دے فائدہ گفتن بسیار چیز۔ قوال نے شعر پڑھا، بتا کون رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ میں نے ان کے بھی دلی میں ان کے بھی مزار پر حاضری دی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مزار پر۔ آپ فرماتے ہیں قوال نے یہ شعر پڑھا، پنڈال کے اندر ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے والی
اے اپنے محبوب کا ذکر کرنے والے، اگر تجھے اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے تو اپنے محبوب پہ سے جان قربان کرتے. اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے صبح شام. اگر تجھے اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے تو اپنے محبوب پہ سے جان قربان کرتے. جان دے جان دے جان دے فائدہ گفتنے بس ہر چیز. او محبوب کا ذکر کرنے والے، او محبوب کا نام لینے والے، جان دے دے اگر تجھے اپنے محبوب پہ سے اتنی محبت ہے. جان دے جان دے جان دے فائدہ گفتنے بس ہر چیز. اس نوجوان نے قوال کو کہا مقرر. مقرر کا کیا مطلب ہے؟ ذرا دوبارہ پڑھو. قوال نے پھر شعر پڑھا. اس نے کہا مقرر. قوال نے پھر شعر پڑھا. تیسری دفعہ اس نے پھر کہا مقرر. جام دے جام دے جام دے فائدہ گفتنے بس ہر چیز. او نوجوان نے کہا دادم لو میں نے جان دی، اور وہ وہیں گرا اور وصال کر گیا. وہیں گرا اور وصال کر گیا. محبوب کا نام تو آ جائے تو یہ حال ہے. ہمیں کوئی یوسفی میرے نام کے ساتھ یوسفی نہ لگائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم نقش بندی ہیں، نقش بندی نہ لگائیں تو تکلیف ہوتی ہے. ہم قادری ہیں، قادری نہ لگائیں تو تکلیف ہوتی ہے. ہاں ان کو کوئی وہابی کہہ دے تو یہ لڑنے لگ جاتے. ہمیں وہابی کیوں کہہ دیا؟ ہمیں وہابی، ہم تو آپ کے بزرگوں کا ذکر کر رہی ہیں، ہمیں وہابی کیوں کہہ دیا؟ تو بات شروع ہوئی تھی کہاں سے؟ سب درود شریف پڑھیں گے کیونکہ میاں شیر محمد صاحب شیخ پوری درود شریف بہت پڑھا کرتے تھے. پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. کوئی بتا سکتا ہے وہ روزانہ کتنا درود شریف پڑھتے تھے؟ ہاں 5000. دیکھیں اس بچے کو پتہ 5000 روزانہ 5000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے میاں شیر محمد صاحب. اچھا ان کے پاس نا ایک وہابی آ گیا، کہنے لگا یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ میاں شیر محمد صاحب فرمانے لگے تو مجھ سے پوچھتا ہے، میں تو خود پڑھتا ہوں، میں تو خود پڑھتا ہوں، تو جائز ہے تو میں پڑھتا ہوں نا. تو یہ اچھا آپ نے یہ جواب دیا. وہ بندہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. جی بے ہوش. اور جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی زبان کے اوپر یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ رواں تھا، رواں تھا. جی لوگوں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا؟ کہنے لگا کہ جب میاں شیر محمد صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو میں پتہ نہیں کیسے میں بے ہوش ہو گیا، میں گر گیا. تو میں نے دیکھا کہ سامنے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لے اور فرمانے سن جب مجھے محبت اور خلوص سے پکارے میں آ جاتا ہوں، میں آ جاتا ہوں. جی اور دیکھو صدقہ خاصوں کا عاموں پہ بھی کرم ہو گیا، صدقہ نیکوکاروں کا گناہ گاروں پہ بھی کرم ہو گیا، گناہ گاروں کے پر بھی کرم ہو گیا. میں چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پہ گئے پھول، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پہ گئے پھول، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی گئے رول. عاموں کا صدقہ خاصوں کا صدقہ عاموں پہ، نیکوکاروں کا صدقہ گناہ گاروں پہ. اس وہابی کو بھی حضور غوث اعظم نے اپنی زیارت کروا دی، مگر وہ چہرہ
عبد القادر جیلانی، وہ اس چہرے کی برکت تھی کہ اس کے بعد وہ وہابی نہ رہا، وہ کٹر اہل سنت والجماعت اور حضرت میاں شیر محمد صاحب کا مرید ہو گیا جی۔ تو یہ ایسے ہی ہے۔ تو بات چلتے چلتے کہاں چلی گئی؟ امام ابو الحسن شتنوفی شافی، ملا علی قاری، شیخ عبداللہ محدث دہلوی، انہوں نے حضور غوث اعظم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی رنج اور غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جائے گی، اور جو سختی کے وقت میرا نام پکارے اس کی سختی دور ہو جائے گی، اور جو کسی حاجت میں مجھے اپنے رب کی طرف وسیلہ بناتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھے اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور وہ 2 رکعت نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ جو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے بہجت الاسرار کے اندر، قلائد الجواہر کے اندر، بہجت الاسرار میں امام ابو الحسن شتنوفی شافی، پھر شیخ عبداللہ محدث دہلوی اور بے شمار محدثین بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر جس اس 2 نفلوں کا ذکر کیا، وہ یہ کہ وہ اس طرح پڑھنا ہے کہ 2 رکعت نفل میں 2 رکعت نماز جو ہے مغرب کی فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، اور دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص۔ اس کا مطلب ہے آپ پڑھتے رہتی ہیں یہ نماز، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے جی۔ اور جب آپ نے یہ سلام پھیر دینا ہے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ 11 دفعہ یہ پڑھ کر پھر آپ نے 11 قدم بغداد کی طرف چلنا ہے۔ بغداد شریف کدھر ہے بتائیے؟ ادھر ہے، یہ قبلہ ہے، یہ تھوڑا سا مدینہ طیبہ، تھوڑا سا اور بغداد شریف ہے جی۔ تو پھر 11 قدم کدھر کو چلنا ہے؟ بغداد شریف کی طرف، اور ہر قدم کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ یا غوث الثقلین، یا کریم الطرفین، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، اور آپ کے وسیلے سے دل میں اپنی حاجت کا خیال رکھتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ آپ رئیس المحدثین ہوئے ہیں، محدثین کے سردار۔ آپ فرماتے ہیں کئی مرتبہ اس نماز کا تجربہ کیا گیا جو ہمیشہ درست اور صحیح نکلا۔ حضور غوث اعظم نے جیسا فرمایا، جس کو بتایا تھا، جس نے پڑھا، اس کی حاجت جو سی فوراً پوری کر دی گئی۔ قلائد الجواہر کے اندر ایک شریف نامی شخص کا واقعہ بیان ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا تو میرے پاس 14 اونٹ تھے، شکر کے لدے ہوئے، اور ایک بیابان میں وہ 14 اونٹ جو ہیں وہ گم ہو گئے۔ بہت تلاش کیا مگر وہ اونٹ مجھے نہ ملے، تو مجھے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا یہ فرمان یاد آیا کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو میرا نام پکارنا، وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس نے فوراً کہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا، قلائد الجواہر میں یہ واقعہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فوراً کہا کہ بغداد کی طرف منہ کر کے، یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت دور ایک ٹیلے کے اوپر ایک بندہ کھڑا نظر آیا اس بیابان اور ریگستان میں، جو اس کو اشارہ کر رہا تھا دور سے کہ ادھر آؤ۔ کہتا ہے میں ادھر کو دوڑا، جب میں اس ٹیلے کے اس پہاڑی کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ پھر اس جگہ دہشت اور وحشت اور سنسان، لیکن جہاں وہ بندہ کھڑا تھا جب میں اوپر چڑھا تو نیچے ایک طرف مجھے اپنے 14 کے 14 اونٹ واپس نظر آئے کہ وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، بما ساز و سامان کے میں نے وہ لے لیے جی۔ اخیر پر میں آپ کو ایک واقعہ اور چھوٹا سا بیان کر دوں، وہ بھی جس طرح میں نے آپ کو یہ ان کا واقعہ نہیں بیان کیا، یہ ادریس صاحب کا، پانڈو کی والا کا، جن کو وہاں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور انہوں نے پکڑ لیا۔ ایسے یہاں ہمارے نا ایک دوست اکثر وہ 11ویں شریف پر آیا کرتے ہیں، ان کا نام
رمضان ندیم ہے، پتہ نہیں آج وہ آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے جی۔ یہ رمضان صاحب جو ہیں یہ بھیجیوال میں رہتی ہیں اور 18 اگست 2012 کا اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتی ہیں جی۔ کب کا واقعہ؟ 18 اگست۔ دیکھیں میں آپ کو پھر آپ کتابوں کے اندر واقعات پڑھتی ہیں جن کے راوی اب حیات نہیں، زندہ نہیں، پردہ فرما گئے۔ میں آپ کو وہ واقعات حضور غوث اعظم کی شان جن کے راوی بھی زندہ ہیں، جیسے میں نے وہ ادریس صاحب، اب میں یہ رمضان یہ ان کی زیارت کرنے، یہ ان کا واقعہ ہے، یہ میں نے اس کے اندر جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے جی۔ اور یہ تو خیر ابھی نوجوان ہے، اللہ اس کو بھی اس کی عمر دراز فرمائے ہے۔ ہاں تو یہ اپنا 18 اگست 2012، آج سے 5 سال 6 سال کہہ لیں، یہ اپنا واقعہ سناتی ہیں۔ مزدوری وغیرہ کرتی ہیں، اپنا کوئی کام چھوٹا سا کرتی ہیں، تو کہتے ہیں میں سارا دن مزدوری کر کے نا اپنے گھر واپس آ رہا تھا، تو اگلے دن عید تھی، اگلے دن عید تھی، تو کہتے ہیں ٹھوکر نیاز بیگ، کہتے ہیں ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس سے نا میں گزر رہا تھا، تو 2 موٹر سائیکل سوار جو ہے، ایک موٹر سائیکل کے اوپر 2 لڑکے تھے، انہوں نے نا مجھے وہاں روک لیا اور انہوں نے نا وہ جہاں بھی وہ برج ہے اور وہاں سے نیچے سے گزرتے ہیں، وہاں اس وقت جگہ سنسان ہوگی، شام کا وقت تھا، مغرب عشاء کے بعد کا، تو کہتے ہیں انہوں نے نا پستول نکال کے نا تو مجھے کہا کہ جو کچھ ہے وہ نکال دو ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ کہتے ہیں یہ الفاظ انہوں نے مجھے کہی اور پستول انہوں نے نکال کے نا میرے ساتھ لگا دی کہ جو بھی ہے نا وہ نکال دو۔ کہتے ہیں میں نے بڑی محنت سے ماجد کی کہ یار میں مزدور آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، تو انہوں نے میری کہتے ہیں ایک بھی نہ سنی اور میرا کیش بھی سارا نکال لیا اور میرا موبائل وغیرہ سب انہوں نے چھین لیا۔ تو کہتے ہیں مجھے یاد آیا اچانک جب وہ میرا موبائل چھین کر چلے، ابھی 1-2 قدم بھی نہیں چلے تھے، کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ میرے جو پیر و مرشد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں حضور غوث اعظم کا نام پکارو تو وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ کہ میں نے فوراً دل میں پڑا، کہتے مجھے اور تو کچھ یاد نہ آیا تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا۔ ہاں میں نے وہ شعر نہ ایک دم دل میں پڑھا، لیلے یار میاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، لیلے یار میاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، لیلے یار میاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ سب پڑھیں، لیلے یار میاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، لیلے یار میاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، لیلے یار میاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ ہاں ایسے لگتا ہے کہ آج حضور غوث اعظم نے بھی، آج عید غوثیہ ہے نا، آج عید غوثیہ، ایسا لگتا ہے کہ آج انہوں نے بھی اپنے گنبد شریف کے آگے سے پردہ اٹھا دیا ہے اور جوہر ٹاؤن میں بیٹھے اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے غلام آج جوہر ٹاؤن میں بیٹھے میرا عرس منا رہے ہیں، میرے عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے حضور غوث اعظم کی 11ویں کی محفل ایسی محفل ہے، مرزا مظہر جانے جانا، مرزا مظہر جانے جانا۔ ان کا مزار کہاں پر ہے بتاؤ؟ انڈیا میں، انڈیا میں کہاں؟ ان کا مزار بھی دلی میں نے ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، ان کا مزار بھی دلی میں وہاں گیا ہوں الحمدللہ۔ مرزا مظہر جانے جانا، انہوں نے خواب میں
انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے 11ویں شریف کی، ایک محفل سجی ہوئی ہے، ایک چبوترا ہے، اس چبوترے کے اوپر تمام اولیاء، غوث، قطب، ابدال، قلندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان اولیاء کے اندر خواجہ جنید بغدادی بھی بیٹھی ہیں، اور سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی بھی بیٹھی ہیں۔ خواجہ جنید بغدادی کا مزاج کہاں پر ہے؟ بغداد میں آپ گئے ان کے مزاج پر، حافظ محمد صاحب ہو کر آئے، ہاں، اور سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی کا مزاج کہاں پر ہے؟ ایران میں، بستام میں۔ بستام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے شاہرود، وہاں پر ہے ان کا مزاج، بالکل ایران میں، بستام میں۔ اور الحمدللہ میں نے بغداد میں خواجہ جنید بغدادی اور ایران کے شہر بستام میں سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی کے مزاج پر بھی حاضر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک چبوترا ہے، اس چبوترے کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہیں ان اولیاء کے اندر، تمام اولیاء کے اندر، غوثوں، قطبوں، تالوں، قلندروں کے اندر، اور پاس ہی ان کے خواجہ جنید بغدادی بیٹھی ہیں، اور پاس ہی سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی بیٹھی ہیں، ہاں جی، اور اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ ایک فقیر ہے، فقیر سولیدہ بال، اور اس کے جسم کے اوپر مٹی ہے اور پھٹے پرانے کپڑے، وہ ایک فقیر کا ہاتھ بڑی عظمت سے پکڑا ہوا ہے، کس نے؟ حضرت علی نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ فقیر کون ہے جس کا ہاتھ حضرت علی نے اتنی عظمت اور سے پکڑا ہوا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ خیر التابعین حضرت اویس کرنی ہے، حضرت اویس کرنی۔ تو اتنے میں سب اٹھ کر کھڑے ہو جاتی ہیں اور حضرت علی کے ساتھ کہیں جا رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا مرزا مظہر جانے جانا، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے ایک تفسیر لکھی قرآن کی، اور انہوں نے سوچا کہ میں اس کا نام کس نام کے اوپر رکھوں، تو انہوں نے اس تفسیر کا نام اپنے پیر و مرشد کے نام پر رکھا، اور وہ تفسیر بہت مشہور تفسیر ہے۔ کیا نام ہے تفسیر کا؟ تفسیر مظہری۔ یہ پڑھتا رہتا ہے عتیق جو ہے، تفسیر مظہری، ہاں شاید، تو تفسیر مظہری۔ تو چاروں بزرگوں پر میں پوچھتا ہوں کہ یہ سارے اولیاء ان چار بزرگوں کے ساتھ کہاں جا رہی ہیں؟ تو مجھے آگے سے جواب ملتا ہے آج دلی میں کسی بزرگ کے ہاں حضور غوث اعظم کے عرس اور 11ویں شریف کی محفل ہے، ہم سب وہاں جا رہے ہیں، ہم سب وہاں جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا دلی میں کسی بزرگ کے ہاں 11ویں شریف حضور غوث اعظم کے عرس کی محفل ہو، عرس کی محفل ہو، تو بغداد سے خواجہ جنید بغدادی بھی اس محفل میں تشریف لائے ہوئے، اور بستان سے سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی بھی تشریف لائے ہوئے، اور کرن اور یمن شام سے حضرت اویس کرنی بھی تشریف لائے ہوئے، اور نجف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس محفل میں تشریف لائے ہوئے۔ لے یارویاں لے دانات ڈوبی ہوئی۔ اب یہ بندہ، یہ محمد رمضان آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر 18 اگست 2012 عید کی رات، یعنی چاند رات کہتا ہے انہوں نے مجھے پکڑ لیا، انہوں نے پستول میرے ساتھ لگا دی، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو، میرا موبائل لے لیا، میری نقدی لے لی انہوں نے۔ میں نے انہیں کہا یار مجھے چھوڑ دو، یہ جو پیسے تھے یہ ان پیسوں سے تو میں نے اپنے بچوں کی جوتیاں اور کپڑے لینے تھے، صبح عید ہے، ابھی ہم نے اس کی آج مجھے میری تنخواہ، میری مزدوری ملی تھی۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہہ لیا، تو مجھے اپنے پیر و مرشد کی بات یاد تھی کہ جو مشکل میں حضور غوث اعظم کو پکارے، تو کہ مجھے اور کچھ یاد نہیں آیا، تو مجھے یہ شعر یاد آ گیا، ہاں مجھے یہ، تو میں نے یہ شعر پڑھا، لے یارویاں لے دانات ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تو ابھی وہ
2-4 قدم ہی وہ میری نقدی اور موبائل لے کر آگے گئے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل رک گئی ایک دم، اور وہ موٹر سائیکل سے دونوں اترے 2-3 قدم آگے. میں نے دل میں سوچا کہ شاید ان کا ارادہ بدل گیا یا مجھے گولی مار دیں گے کہ کہیں کوئی مخبری کوئی میں نام نہ. کہتے ہیں مگر وہ 2-3 قدم ایسے واپس آئے کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے، جیسے وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے، اور واپس 2-3 قدم لوٹ کر تو کہتے ہیں میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگ گئے، میرے پاؤں پکڑنے لگ گئے اور مجھے کہنے لگے یہ اپنا موبائل اور یہ اپنی نقدی جنسی ہے تو مولوی صاحب یہ آپ لے لو. تو کبھی مجھے مولوی صاحب کہتے، کبھی مجھے حاجی صاحب کہتے، اور مجھے 5 تن پاک کا واسطہ دیتے. مجھے کہتے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی. کہ اس بندے کا کہنا یہ مجھے ایسے لگا جیسے وہ آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے. میں نے اپنا موبائل لیا، نقدی پکڑی، میں نے اپنی موٹر سائیکل جون سی ہے وہ دوڑا دی، وہاں سے آ گیا. یہ واقعہ میں نے کیا لکھا. کہنے کا مقصد میں جو آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ واقعات پڑھتے ہوں گے جو کتابوں میں جن کے راوی اب زندہ ہیں. یہ جو 2 واقعات میں نے آپ کو بتائی یہ دونوں وہ واقعات جن کے راوی ابھی زندہ ہیں. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بزرگی اور شان عطا فرمائی کہ آپ کے نام کو بھی بزرگوں نے، غوثوں، کتبوں، ابدالوں اور قلندروں نے بطور وظیفہ اپنے عمل کے اندر رکھا ہے، جس کی میں نے مثال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دی، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دی. مغرب سے عشاء تک وہ اس نام کی تسبیح پڑھا کرتے تھے. تو اللہ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر